بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی نوازشات میں اضافہ کب ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے، یہ ہے ہمارا آج کا موضوع۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ اللہ تعالیٰ منعم حقیقی ہے، وہ اپنی نوازشات میں اضافہ اس صورت میں کرتا ہے جب انسان کے اندر کچھ ایسی چیزیں پیدا ہو جائیں جس کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے انعامات، اس کی عطاؤں اور اس کی نوازشات میں اضافے کے لیے ایک انسان کے اندر جو صلاحیتیں، جو صفات ہونی چاہیے، وہ ہم بیان کرنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے جو اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اس لیے فرمایا گیا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو تمہاری نعمتوں میں اضافہ کیا جائے گا۔ اور آگے یہ بھی فرمایا کہ اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا شدید ہے۔ یعنی ناشکری کرنا جو ہے یہ بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ عذاب دیتے ہیں، اور وہ بھی شدید عذاب دیتے ہیں۔ چنانچہ ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، صحت کے حوالے سے، تندرستی کے حوالے سے، انعامات کے حوالے سے، رزق کے حوالے سے، گھر بار کے حوالے سے، اولاد کے حوالے سے، مال و دولت کے حوالے سے، ہر طرح سے جیسے بھی حالات ہوں، اچھے ہوں یا برے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے سے نہیں رکنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو شکر ہمیشہ ادا کرتے رہنا چاہیے۔ یہ ایک بندہ مومن کی بنیادی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ کا وہ شکر ادا کرے گا تو اس کی اپنی ضروریات ہی پائے تکمیل کو پہنچیں گی۔ اللہ تعالیٰ کو آپ کے شکر کی ضرورت نہیں ہے، آپ ہی کو ضرورت ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کا تھینک یو کرتے رہیں، تھینکس کہتے رہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ حالات اچھے ہوں یا برے، آپ پر فرض ہے کہ آپ اپنے خالق حقیقی کی حمد و ثنا کرتے رہیں، اس کی تعریف کرتے رہیں، اس کی تسبیح کرتے رہیں، اس کی تحمید کرتے رہیں، اور اس کا شکر ادا کرتے رہیں۔ دوسری بنیادی چیز جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بڑھاتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان دوسروں کی مدد کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہے، یعنی وہ فلاح عامہ کے لیے، عامت الناس کے فائدے کے لیے، دوسروں کے فائدے کے لیے، انسانوں کی بہتری اور فلاح کے لیے، ان کے فائدے کے لیے کبھی پیچھے نہ ہٹے۔ جب کسی کو ضرورت پیش آئے وہ فوراً دوڑتا ہوا جائے اور اس کی مدد کرے۔ اگر وہ اس کی مدد نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد نہیں کرے گا۔ اگر کوئی ضرورت مند آپ کو پکارتا ہے، آپ فوراً اس کی مدد کریں، ورنہ اللہ تعالیٰ آپ کی پکار بھی نہیں سنے گا اور آپ کی مدد کو بھی نہیں پہنچے گا۔ اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت اور اس کی نعمتوں میں اضافے کے لیے ضروری ہے کہ آپ دوسروں کے درد کو اپنا درد محسوس کریں، دوسروں کی ضرورت کو اپنی ضرورت محسوس کریں، دوسروں کے مسائل کو اپنے مسائل سمجھیں، اور ان کے لیے متحرک ہوں، ان کے لیے فعال ہوں، سرگرم ہوں، اور جس قدر ہو سکے اپنی حد الوسع کے مطابق، اپنی جو آپ کی بساط ہے، جو حیثیت ہے، اس کے مطابق، اپنی قوت اور اختیار کے مطابق آپ اس کی مدد کے لیے فوراً پہنچیں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کریں۔ اس سے وہ اللہ کا وہ بندہ بھی راضی ہوگا جس کی آپ مدد کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوگا، خوش ہوگا آپ کے اس عمل سے، اس نیک عمل سے، اس صالح عمل سے۔ اگر آپ کسی کی مدد سے پیچھے ہٹتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کی مدد سے پیچھے ہٹتا ہے۔ اگر کوئی بیمار ہے اس کی مزاج پرسی کیجیے، اگر کوئی ضرورت مند ہے، کسی کو پیسہ چاہیے، تو اپنی جیب کے مطابق جس قدر ہو سکے آپ اس کی ضرور مدد کیجیے۔ اگر کسی کو آپ کا وقت چاہیے، آپ اس کو وقت دیجیے۔ اگر آپ کی تسلی کے الفاظ، آپ کی مسکراہٹ سے
اور آپ کے اچھے اخلاق سے کسی کا بھلا ہو رہا ہے، کسی کو تسلی مل رہی ہے، کسی کو تشفی ہو رہی ہے، کسی کو سکون مل رہا ہے، تو پیچھے نہ ہٹیے، جائیے اس کو مسکراہٹ کا تحفہ دیجیے۔ اس کو ضروری نہیں کہ آپ پیسے دیں، آپ اس سے اچھے اخلاق سے بات کر لیجیے، میٹھی بات کہہ لیجیے۔ اور یاد رکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراہٹ کو بھی صدقہ قرار دیا ہے۔ آپ کسی کو مسکرا کر ملتے ہیں، اسمائل پیش کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک صدقہ ہے، اور آپ اتنی بڑی نیکی کما رہے ہوتے ہیں کہ جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے، اور اس کا اجر عظیم ہے۔ تیسری چیز جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں اضافہ کرتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی کو حقیر نہ سمجھیں۔ تمام انسان اللہ تعالیٰ نے برابر پیدا کیے ہیں۔ عہدوں کی تقسیم اور رزق کی تقسیم کا معاملہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ اس سے کسی کی شان میں فرق نہیں پڑتا۔ اللہ کی نظر میں سب برابر ہیں۔ کوئی فقیر ہے تو وہ بھی انسان ہے، کوئی بادشاہ ہے تو وہ بھی انسان ہے، کوئی گورا ہے تو وہ بھی انسان ہے، کوئی کالا ہے تو وہ بھی انسان ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش ہوتے ہیں یہ سارے کے سارے، تو وہ ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز، یعنی اللہ کی نظر میں سب کے سب برابر ہیں۔ اور ہمیں کسی کو بھی غریب دیکھ کر، کسی کو بھی کالے رنگ کا دیکھ کر، کسی کو بھی کسی حیثیت میں کم دیکھ کر یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ مجھ سے کوئی گھٹیا ہے، مجھ سے یہ کمتر ہے، یہ حقیر ہے۔ ہمیں اپنے عمل سے بھی ثابت کرنا چاہیے کہ ہم اس کو رسپیکٹ دے رہے ہیں، عزت دے رہے ہیں، اور اپنی سوچ میں بھی ہمیں اپنے دل سے، اپنے دماغ سے اسے عزت دینی چاہیے اور عزت کا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ نہ کہ ہم یہ کہتے رہیں کہ جناب یہ کالے رنگ کا ہے، اس کو یہ تو ایسے ہی ہے، یہ غریب آدمی ہے، اس کو یہاں نہ بٹھاؤ، اس کو نیچے بٹھاؤ، اس کو دور رکھو۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ نسل انسانی یہ سب کے سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور آدم کی اولاد میں ایسی کوئی تفریق نہیں ہے۔ اللہ کی نظر میں اگر کوئی معزز ہے تو وہ صرف اور صرف تقوی کی بنیاد پر ہے۔ تقوی جو ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی بنیاد پر کوئی انسان اللہ کے نظر میں معزز ٹھہراتا ہے، بڑا قابل عزت، آنریبل قرار دیا جاتا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہارے اندر وہ بندہ معزز ہے اللہ کی نظر میں جو متقی ہے۔ متقی وہ شخص ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، اعمال صالح اختیار کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہیں وہ ادا کرتا ہے، اور اللہ سے ڈرتے ہوئے وہ بندوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہے۔ وہ حقوق اللہ پہ بھی پابند ہے، حقوق اللہ کا بھی پابند ہے، اور حقوق العباد کا بھی پابند ہے، اور دونوں طرح کے حقوق کا خیال رکھتا ہے۔ اسے ہم متقی کہتے ہیں۔ اور اسی کے ذیل میں ہم یہ عرض کرنا چاہیں گے کہ جب ہم کسی کو حقیر نہیں سمجھیں گے تو ظاہر ہے کہ ہمارے اندر گھمنڈ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے اندر گھمنڈ، غرور، پرائڈ، تکبر نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غرور کرنے والے کو، تکبر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ جو استکبار کرنے والے ہیں، جو غرور کرنے والے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں انتہائی قابل نفرت ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے محبت نہیں کرتا جو غرور کرتے ہیں، اور غرور کرنے والا ہی دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے۔ غرور کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ پرائڈ ہیتھ اے فال، کہ غرور کا سر ہمیشہ نیچا ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیے پھل بھی اسی درخت کو لگتا ہے جس کی ٹہنی جھکی ہوئی ہوتی ہے۔ سیدھا کھڑی ہوئی اور بڑی شان و شوکت کے ساتھ آسمان کی طرف چلنے والی، جو آسمان کی طرف جانے والی جو شاخ ہے اس پر پھل نہیں لگتا۔ جھکنے والی ٹہنی جو ہے اس پر اللہ تعالیٰ پھل لگاتا ہے، پھول لگاتا ہے۔ اسی طرح جو انسان جھکتا ہے، جھکنے سے مراد یہ ہے کہ جھکتا تو وہ اللہ کے آگے ہے، لیکن وہ تکبر نہیں کرتا انسانوں کے آگے، وہ غرور نہیں کرتا، اور اپنی انکساری کے ساتھ، عجز کے ساتھ دنیا کے معاملات چلاتا ہے اور دنیا میں زندگی بسر کرتا ہے، تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ پھل دیتا ہے، اللہ تعالیٰ
اس کی نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، اس کے لیے پریشانیاں ختم کر دیتا ہے، اس کو اس دنیا میں ہی جنت عطا کرتا ہے، یعنی اس کی دنیا ہی جنت بن جاتی ہے اور وہ سکون پاتا ہے۔ اور سکون پانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ گھمنڈ ختم کر دیں، دوسروں کو حقیر مت جانیں، کوئی حقیر نہیں ہے، سب برابر ہیں۔ یہ ہم چند گزارشات کرنا چاہتے تھے جو ہم نے کر دیں۔ ان نکات پر جو چلے گا وہ اللہ کی نعمتیں وافر مقدار میں پائے گا، کثرت سے پائے گا، اور جو ان چیزوں کو چھوڑ دے گا اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی رسوا کرے گا اور آخرت میں تو اس کے لیے عذاب شدید ہے۔